دیوانے بادشاہ کا لقب ملا. دیوانے بادشاہ کا لقب حضرت مردان علی شاہ کو عطا ہوا اور وہاں سے حکم ہوا کہ تم پالامور جاؤ. کیونکہ اس وقت محبوب نگر کا وجود ہی نہیں تھا، یہ جنگل تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آج سے 200 سال پہلے یہ جنگل تھا پالامور. 200 سال پہلے ایک تانڈا تھا چھوٹا سا، اور وہ تانڈے میں رہنے والے لوگوں کا گزر بسر جانوروں اور دودھ پر تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے تانڈے کو پالمور کہہ کے پکارتے تھے. گزر بسر دودھ پہ رہنے کی وجہ سے محبوب نگر کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. محبوب نگر بن کے 130 سال یا 32 سال ہو رہا ہے، اور مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ محبوب نگر میں 200 سال ہے. 118 سال کی عمر میں آپ کا حساب ہوا، اور کل 13 جنوری کو آپ کا 100 سالہ عرس ہے. تو گویا کہ مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محبوب نگر کی پہلی شخصیت اور محبوب نگر کے پہلے انسان حضرت مردان علی شاہ ہے. اور آپ ہی کی نسبت سے لوگ یہاں آتے رہے، آبادیاں بنتی گئی، اور پھر بادشاہ وقت نواب میر محبوب علی خان نے اپنے نام سے یہاں بستی کا آغاز کیا، اور محبوب علی خان بادشاہ کی نسبت سے اس بستی کا نام محبوب نگر ہو گیا. تو میرے دوستو، تو اب ذرا دیکھیے، مختصر یہ ہمارا وقت بھاگتے رہتا ہے کہ آپ محبوب نگر تشریف لائیں. تو جناب اتنے بڑے گھنے جنگل، آپ کو معلوم ہے حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب محبوب نگر تشریف لائے 200 سال پہلے، تو 200 سال پہلے کی آپ محبوب نگر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہسٹری اٹھا کر دیکھو، تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ محبوب نگر یہ اتنا بڑا جنگل کہ یہ محبوب نگر کی خاص بات یہ تھی کہ بادشاہوں، وزیروں، نوابوں اور امیروں کے بیٹوں کے لیے یہ شکار کرنے کا بہترین جنگل تھا. شکار کرنے کا یہ بہترین جنگل تھا. اتنے کثرت سے یہاں جنگلی جانور رہا کرتے تھے، اور شکار کے لیے لوگ یہاں آتے تھے اس زمانے میں. تو ایسے جنگلی جانوروں کے بیچ میں حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور لا کر کہاں ٹھہرے جناب؟ حضرت مردان علی شاہ قادری کا آپ پہلا مقام اور پہلا خیام دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. پہلی مرتبہ جہاں آپ آ کے رکے نا، یا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں شاید وہ دیکھے ہی نہیں پہلا مقام آپ کا. درگاہ کے پیچھے غار ہے، ایک غار ہے، بڑے بڑے 2 چٹانوں کے بیچ میں درگاہ کے پیچھے غار ہے جسے گوی کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اس میں شیر رہا کرتے تھے. تو شیر کی گوی میں پہلا مقام آپ نے کیا. وہ گوی آج تک محفوظ ہے، آج تک وہ گوی محفوظ ہے، اور ہر چاند کی 6 تاریخ کو وہاں سرکار غریب نواز کی فاتحہ ہوتی ہے اس گوی میں. تو آپ سرکار مردان علی شاہ کے پہلے مقام، پہلی خیامگاہ شیر کی گوی میں بعد نماز جمعہ جا کر دیکھو کہ اس میں ایک عجیب تاثیر آج بھی ہے. آج بھی اس غار میں، آج بھی اس گوی میں حضرت کے ذکر کی گرمی موجود ہے. آج بھی اس غار میں حضرت کے ذکر کی کیفیت موجود ہے. بلکہ میں پورے یقین سے آزما کے کہتا ہوں کہ جب آپ نماز کے بعد یا کبھی بھی حضرت کے قیام کی اس غار میں جائیں گے، اس گوی میں جائیں گے، تو آپ کو گوی میں جاتے ہی، اس غار میں جاتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب بھی اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ پکار رہا ہے. اب بھی وہاں اللہ کے ذکر کی کیفیت ہے، اور اب بھی وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہاں ذکر کر رہا ہے. اور جب آپ اس گوی کی چوکھٹ پہ جائیں گے، حضرت مردان علی شاہ کے اس غار کی چوکھٹ پہ آپ جائیں گے اور سلام کریں گے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی ہمیں سلام کا جواب دے رہا ہے، کوئی سلام کا جواب ہمیں دے رہا ہے. وہ احساس ہوگا اس گوی کے پاس کرنے کے بعد. کتنی بڑی روحانی وہ گوی ہے. ذکر کی گرمی آج تک اس گوی میں باقی ہے، ذکر کی کیفیت آج تک اس گوی میں باقی ہے. مگر افسوس کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے متفرق مقام کا دیدار نہیں کیا. کئی لوگ ہم اس متفرق مقام تک نہیں پہنچے، اور اس گوی کی اتنی بڑی تاثیر ہے، اتنی بڑی تاثیر ہے کہ وہاں ٹھہر کر جو دعا مانگی جائے پوری ہوتی ہے.
اور آپ کو معلوم ہے 6 فٹ کا انسان اس میں بڑی مشکل سے ٹھہر سکتا ہے، جھک کے آپ کو ٹھہرنا ہوگا، جھک کے ہی آپ کو ٹھہرنا ہوگا۔ تو ذرا دیکھیے اس گوی کی ایک اور خصوصیت، یہ تقریباً لوگوں کو نہیں معلوم ہے، مگر دور دور سے لوگ آتے، ایک باٹل لے کے آتے، 6 تاریخ کو پانی کا باٹل لے کے آتے چاند کی، کئی کو اس کا ایک بڑا راز ہے جو لوکل کے لوگوں کو نہیں معلوم، کئی کو آپ کو معلوم ہے۔ حضرت قبلہ جب محبوب نگر آئے تھے نا، اکیلے تھے، کوئی کھانا دینے والا جنگل میں کون دیتا ان کو؟ اب ان کے یار لوگ جنگل میں کون تھے؟ شیر، چیتے، ببر، سانپ، درندے، پرندے، سب ان کے دوست تھا، اس کے علاوہ کوئی تھے ہی نہیں۔ پہلا انسان ہے اس زمین کا، کون ہے بول؟ نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں پیر مولوی کے بزرگان دین، بارمار صاحب وغیرہ یہ سب قیام کیے تھے، مگر ان کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ ان کے آثار کو بھی ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام مردان علی شاہ ہے، ان بڑے بزرگوں کی ولایت کو بھی ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام مردان علی شاہ ہے کہ دیکھو پیر لامرری میں 2 اولیاء ہیں، ان کے مزاروں کو آپ نے خود ظاہر کیا کہ یہ 2 بڑے بزرگان دین ہیں۔ تو الغرض کے اکیلے تھے، کھانے والا پانی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی ایک بہت بڑی عادت تھی کہ آپ سال کے کئی دنوں تک آپ روزہ رہتے تھے، کئی دنوں تک، اور خاص دنوں میں آپ روزہ نہیں رہتے تھے، عیدین ہے، فلاں دن ہے، آپ روزہ نہیں رہتے تھے۔ تو اب ایک انسان اس شیر کی گوی میں زندگی کیسے گزارا؟ ایک تنہا انسان، اور آپ تصور کر سکتے ہیں یا جتنے بڑے لوگ ہیں، میرے بچپنے میں یہ مرلو تو جنگلی تھا صاحب، حقیقت ہے، میں نے دیکھا کہ جو مرلو میں آج جو نئے کالونیاں ہیں، یہ سارے کالونیاں میرے بچپن میں جنگل تھی۔ تو ہمارے سامنے، میری عمر کے لوگوں کے سامنے مرلو آج آباد ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ خطرناک جنگل تھا۔ اور شاہ صاحب بٹا آج سے 30 سال پہلے اتنا ڈیولپ نہیں تھا جتنا آج کے دور میں شاہ صاحب بٹا ڈیولپ ہے۔ 30 سال پہلے معمولی چھوٹے چھوٹے مکانات یہاں پہ موجود تھے، تو جب اتنا بڑا جنگل تھا وہ یہ علاقہ، تو ایسے گھنے جنگل میں وہ ایک غار میں ایک ذات 8-8 دن کے روزے، 10-10 دن کے روزے، 40-40 دن کے روزے، 1-1 مہینے کے روزے، پھر وہ انسان کو کھانا پہنچا کیسے، اس انسان کو پانی پہنچا کیسے؟ تو آپ گوی میں جاؤ، اس غار میں جاؤ، تو حضرت کی سب سے بڑی کرامت وہاں نازل ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھا کہ میرا ولی اب اس غار سے نکلنے والا نہیں ہے، اس گوی سے نکلنے والا نہیں ہے، لہذا اس کے جینے کا بندوبست یہیں سے کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ کے لیے اس غار میں قدرتی پانی کے چشمے کو نکالا، اور وہ پانی کا چشمہ آج تک جاری ہے۔ قدرتی پانی کا چشمہ گوی میں آج تک جاری ہے، اور کئی غیر مسلم حضرات آج بھی اپنے باٹلوں میں اس چشمے کے پانی کو بھر کر لے جاتے ہیں اور اپنے بیماروں کو پلاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ گوی کا پانی جو بھی پیتا ہے وہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے، گوی کا پانی جو بھی پیتا ہے ہر بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ سرکار سیدنا مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو بہت کھنگالا ہے، مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو میں نے بہت ڈھونڈا ہے، ان کے زمانے کی اولیاء کو میں نے بہت پڑھا ہے، ان کے ایک کا ذکر اگر نہیں مل رہا تو اس کے دوستوں کو دیکھ لینا، دوستوں سے ان کو سمجھ میں آتا۔ تو میں نے مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اولیاء کو بہت پڑھا ہے، تو ان کے دور کے اولیاء کو پڑھ کر اور ان کے دور کے ماحول کو دیکھ کر اور بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت سے سن کر آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی استاد نہیں ہے، اور آپ کسی مدرسے میں پڑھے بھی نہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ درس فقہ آپ دیتے تھے، مثنوی کا درس آپ دیتے تھے، فارسی آپ کو آتی تھی، عربی آپ کو آتی تھی، تو یہ سب کیسے؟ تو جب آپ حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگوں کو پڑھیں گے
تو ایک بات آپ کو معلوم ہوگی کہ حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس ذات کو کہتے ہیں جنہوں نے روحانیت کے عالم میں ڈائریکٹ مولا علی سے تعلیم حاصل کی ہو. عالم روحانیت میں جس نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے مولا علی سے تعلیم حاصل کی, ایسے ذات کو مردان علی شاہ کہتے ہیں. اور آپ کی بارگاہ میں حقیقت میں مولا علی کا بہت بڑا کرم ہے. آپ کی مزار پر حقیقت میں مولا علی کا بہت بڑا فیض بنتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور چیز ہے, آج بھی مشہور ہے. کوسگی جاؤ, کوڑنگل جاؤ, یادگیر جاؤ, نارائن پیٹ جاؤ, پرانے گھروں میں پوچھو تو آج بھی ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ حضرت کے خاص کرامت تھی, رہتے رہتے غائب ہو جاتے تھے. یعنی کہ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ حضرت قبلہ کا ارادہ تھا کہ محمد آباد جاؤں گا, عبدالسلیم سے ملوں گا, تو کبھی بھی عبدالسلیم کے یہاں پہنچ جاتے تھے. اور وہ پہنچ جانے کے بعد بھی مرید کو ایک مصیبت, کیا مصیبت, آپ بات نہیں کرتے تھے. صرف ہفتے میں ایک دن, ہفتہ یعنی جمعہ کے بعد جو دن آتا ہے جسے ہفتہ کہتے ہیں, ہفتے کے دن ہی آپ بات کرتے تھے, اور باقی کے دن اشاروں سے بس اتنا ہی. اب یہ مریدوں کے واسطے بڑی مصیبت تھی کہ حضرت اشارے میں کیا بول رہے وہ سمجھنا, باقی 6 دن خاموش, سوائے اشاروں کے اور کوئی چیز 6 دن آپ استعمال نہیں کرتے. اور اگر کسی کے پاس جانا جی چاہتا نا, اچانک چلے جاتے. اب کیسے اچانک چلے جاتے تو دیکھیے کہ محبوب نگر میں جامع مسجد بنی. اب جامع مسجد بننے کے بعد ہر دور میں شہید لوگ رہتے ہیں پھگڑتا بدنام کرنے کے واسطے, پھگڑتا بدنام کرتے تھے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے, بغیر تحقیق کے انسان بدنام ہو جاتا. کچھ بھی ڈال دیے, اس کو وائرل کرا, اس کو ڈالا, اس کو ڈالا, اس کو ڈالا, اس کو ڈالا, بغیر تحقیق کے ڈال دیے. تو یاد رکھو یہ سوشل میڈیا نہ کوئی اللہ کا کلام ہے, نہ یہ دارالفتہ ہے, نہ کوئی بڑا استاد ہے, یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہر آنے والی چیز صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے اپنے دل کا اطمینان دیکھنا چاہیے, اپنے عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کیا. جب آپ کی عقل میں یہ بات نہیں اتر رہی, آپ کا دل یہ نہیں سمجھ رہا, تو رک جانا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا جھوٹ آپ سے فارورڈ ہو رہا ہو اور آپ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہوں. تو وہ دور میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا, مگر ایک زبان سے دوسری زبان, دوسری زبان سے تیسری زبان, ایسا باتیں پھیلتے تھے. تو جامع مسجد محبوب نگر تعمیر ہوئی, میر محبوب علی بادشاہ محبوب نگر تعمیر کرنے کے بعد تو ایک بات اور ایک افواہ پھیلنے لگی کہ حضرت جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے. نمازوں تو دور کی بات, جمعہ کی نماز حضرت نہیں پڑھتے. لوگ پوچھے تیرے کیسا معلوم, تو سامنے والا بولتا کبھی مسجد میں دیکھا ان کو, اور وہ ایک ہی مسجد تھی, کبھی دیکھا ان کو. لوگ بولے ہاؤ مسجد میں تو نہیں دیکھے, نہیں دیکھے, نہیں دیکھے. تو حضرت مردان علی شاہ روشن ضمیر ذات ہے, آپ کو معلوم. آپ بولے اچھا میری نماز دیکھنا ہے تمہارے کو. تو وہ راز کیا تھا معلوم, سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں رہتے تھے. آپ مکہ مسجد, اور مکہ مسجد میں آپ کی ٹائمنگ کیا تھی سنو, آپ کی روحانیت دیکھو. نماز کے ٹائم پہ مکہ مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے حیدرآباد کی, اور عصر میں اپنے گھر میں رہتے تھے. تو مکہ مسجد میں جو نماز پڑھتا تھا اس کو معلوم تھا حضرت یہاں پہ. اب عصر میں جو یہاں معلوم دیتا حضرت یہاں ہے, تو سامنے والا یہ سمجھتا جو نماز نہیں پڑھتے. تو ایسی اڑ گئی ہوا گرم, جمعہ نہیں پڑھتے. تو حضرت بولے اچھا ایسا ہے. تو ایک جمعہ آیا, ایک جمعے میں حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے سامنے پہلی صف میں, پورے لوگ دیکھے ارے 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 کیسا. آپ پورے لوگ پہلی صف سے آخری صف یہ ٹارگٹ بنا دی کہ نماز کے بعد حضرت سے ملنا, میں ملتا ہوں, میں ملتا ہوں, میں ملتا ہوں. یہ ماحول بن رہا.
تو جیسا امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے نماز ہونے کی جگہ خالی، حضرت حیث نہیں وہاں، حضرت آئی نہیں. تو جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے بچتے تھے. جب آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ لوگوں کو جمع ہو رہا تو خود بخود غائب ہو جاتے تھے، اچانک وہاں سے غائب ہو جاتے، اچانک وہاں سے غائب. تو اب ذرا دیکھیے صاحب، آخری بات کہ آپ کی ذات میں برکت کتنی ہے. سنو، ہفتے کے دن آپ بات کرتے تھے، اب وہ ہفتے کے دن آپ بات کرتے بول کے تاریخ اٹھا کر دیکھو، واقعہ ملے گا کہ ہفتے کے دن لوگ اتنے جمع ہوتے کہ آپ کے مرید کا بیان ہے کہ ایسا لگتا کہ کوئی بارگاہ کا اس دن عرس ہے. اتنے لوگ جمع ہوتے تھے حضرت سے بات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے. بعد نماز فجر حضرت قبلہ بیٹھتے تھے. اب سینکڑوں لوگ لائن بنا کے ہیں، کائکو لائن بنا کے، صرف ملاقات نہیں ہوتی تھی، ہفتے کو تبرک بھی بڑھتا تھا. اب کیا تبرک بڑھتا تھا وہ دیکھیے کہ جس دن حضرت قبلہ لوگوں سے بات کرتے تھے نا، اس دن سبوں لوگ آگے بیٹھتے تھے، اور اس دن حضرت کی غذا رہتی تھی سوکھی روٹی اور شہد. اس دن سوکھی روٹی اور شہد کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے. تو لوگ جمع ہو جاتے، حضرت سب سے بات کرتے. تو ایک جھولی تھی بغل میں، وہ جھولی کو آپ نکالتے، مٹی کی پلیٹ سامنے، سوکھی روٹی، بات کرتے کرتے سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہو گئے. پوری لائن آپ کو دیکھنا، کئی کو دیکھنا، وہ سوکھی روٹی اور شہد میں اتنا برکت تھی، اتنی برکت تھی کہ لوگوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی تھی. اور وہ سوکھی روٹی شہد کھانے کے واسطے لوگ دور دور سے ہفتے میں ایک مرتبہ آ کے یہاں پہ لائن لگاتے تھے کہ حضرت قبلہ کے ہاتھ سے ملنا. تب روٹی ایک، شہد تھوڑا، کھانے والے کئی لوگ. تو تعجب کی بات یہ ہے آپ کی ولایت کی کہ ایک روٹی پیرانی ماں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی آپ رکھ لیتے، وہ سوکھ جاتی. مٹی کے برتن میں ملائے، کتنے لوگوں کا کھانا بولو، ایک خود بس ہوتی. مگر یہ خاصیت آپ کے ولایت کی ہے کہ وہ ایک روٹی شہد شام تک چلتی تھی. جتنے لوگ آتے حضرت ہاتھ ڈالتے بانٹتے جاتے، ہاتھ ڈالتے بانٹتے جاتے، ہاتھ ڈالتے بانٹتے جاتے، ہاتھ ڈالتے بانٹتے جاتے، مگر وہ 24 گھنٹے تک چلتے رہتی، ختم ہی نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی. امیر غریب ہر کوئی. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب سوکھی روٹی اور شہد بٹ رہی تھی تو آپ سے ملنے کے لیے بڑے بڑے امیر زادے بھی اس زمانے میں آتے تھے. تو ایک امیر زادہ لائن میں ٹھہرا ہوا ہے، لوگوں کی بے چینی دیکھا کہ اتنے بے چین کیوں ہیں، اتنے بے چین کیوں ہیں، کیا بٹنے والا ہے. تو حضرت جب سوکھی روٹی توڑے تو سب بے چین ہو گئے، ہاتھوں کو آگے بڑھایا. تو امیر کا بیٹا سوکھی روٹی کی اہمیت اس کے پاس کیا ہے، حقارت سے بولا اب اس کے واسطے یہ لوگ اتنا تڑپ رہے ہیں، یہ سوکھی روٹی کے واسطے لینے کے واسطے اتنی دور سے لوگ آئے. تو اتنا بولنا تھا، روشن ضمیر تھی حضرت، خیال کو پڑھ لیتے تھے. 2 ہی سیکنڈ میں روٹی کی کیفیت بدل گئی. اور وہ امیر باپ کا بیٹا جب برتن میں نظر ڈالا تو کیا دیکھا، کیڑے ہی کیڑے نظر آ رہے، اس کو کیڑے ہی کیڑے نظر آ رہے. فوراً قدموں میں گرا، بولے سرکار آپ کو روشن ضمیر ہے، معاف کرو، میرے خیال کو آپ پڑھ لیے، مجھے معاف کرو. تو حضرات محترم، ایسی بلند و بالا شخصیت کا نام سرکار مردان علی شاہ ہے. جنوں پر حکومت کرنے والی شخصیت کا نام مردان علی شاہ ہے. جانور جس کے تابع ہے اس ذات کا نام مردان علی شاہ ہے. جس کے نام سے زہریلے جانوروں کا زہر اتر جائے، ایسی شخصیت کا نام مردان علی شاہ ہے. اور محبوب نگر جس کی وجہ سے، جس کی ذات کی وجہ سے، جس کے دربار کی وجہ سے محبوب نگر آج تک ایسا پلیگ، چیچک جیسی بڑی اور خطرناک بیماریوں سے اگر محفوظ ہے تو اس ذات کا نام سرکار مردان علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے. اور یہ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج محبوب نگر بری بلاؤں سے جو محفوظ ہے، بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے جو محفوظ ہے،
وہ حضرت مردان علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ کی زندگی بہت بڑی ہے، بہت بڑی آپ کی زندگی کی داستان ہے، مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔